درس قرآن کا 105واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ الانعام میں فرمایا آیت نمبر 96 میں، وَهَذَا کتابٌ، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، اتارا ہم نے اس کو، مبارکن، برکتوں والی، ومصدق الذی، سچا کرنے والی اس چیز کو، بین یدیہ، جو آگے اس کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ کتاب جو ہے یعنی قرآن پاک، انزلناہ، ہم نے اس کو، مبارکن، برکتوں والی کر کے نازل فرمایا۔ جو اس کو پڑھے گا، جو ہے تعلیمات حاصل کرے گا، تو اس کے لیے یہ خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی۔ تو جس نے اس سے منہ موڑ لیا تو گویا کہ اس نے خیر و برکت سے منہ موڑ لیا، رحمت و برکتوں سے منہ موڑ لیا۔ کرم برکتوں سے منہ موڑ لیا۔ تو یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ بامعنی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ نکلتے ہیں وہ بابرکت ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ کتاب جو ہے، اسی لیے جو ہے یہ سارے ہم اپنی ارد گرد نظر دوڑائیں، یہ جو ساری ہم پہ آتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، فلانے کے پاس جاتے ہیں اپنی کاروبار کے لیے، اپنی جو ہے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں، تو یہ تو اللہ نے ایک کتاب قرآن پاک برکت والی جو ہے نازل فرمایا کہ یہ زندگی کی ہر برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ ان الفاظ سے جو ہے کوئی جو ہے انکاری کر ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کو اپنا کے دیکھیں تو شورلیہ جو ہے یہ جو ہے برکت والی ہوگی۔ یہ جو شکایتیں ہم فلانی جگہ جاتے ہیں، فلونے کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہمارا کام جو ہے کرتے ہیں، یہ کرتے اور پیسے بھی لگاتے ہیں، ہماری الگ اٹھاتے ہیں، تو یہ ہمارے گھر ہی میں ہی اللہ نے برکتوں رحمتوں والی جو ہے ایک کتاب بھیجی ہے، قرآن پاک نور ہے۔ کہیں جگہ فرمایا گیا کہ یہ نور ہے، کہ اس کو اپنائیں گے تو ہر برکت والی نور ہی نور مجسم آپ بن جاؤ گے، تو برکت ہر برکت جو ہے بن جائے گا، یہ ہمارے لیے ذریعہ، گھر کے لیے، بچوں کے لیے،
اپنے شوہروں کے لیے، تو ہم جو ہے جگہ جگہ ہوار ہوتے ہیں، پھرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر ہی ایک تویز برکتوں والا جو ہے دے دیا ہوا ہے۔ ہم اسے پڑھیں گے شوق سے، محبت سے، یہ نہیں کہ یہ ہم پہ بھاری ہو گئے، اس سے نہیں، یہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے تقویٰ، پرہیزگاری، کہ یہ جو ہے ہم نے جو ہے شوق سے اسے جو ہے دل کی لگن سے پڑھنا ہے، تو پھر یہ ہماری زندگیوں کے لیے مجموعہ رحمت اور برکت بن جائے گا۔ مصدق اللہ جی، ہمیں گھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ ہے، وہ ایک کیش ہے، پڑھی جائے تو کیش ہے، اللہ تعالیٰ ادھر سے روزیاں دیتا ہے، ادھر سے بڑے بڑے کاروبار دیتا ہے، جو یہ اسے معمول بنا لے، صبح فجر کے ٹائم پڑھنے کا، سورہ نکلنے سے پہلے کا، تو خیر و برکت ہی جو ہے نا گھروں میں نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نور روشنیاں جو ہے اس گھر پہ جو ہے ہوتی ہیں، جو یہ سورہ بقرہ جو ہے اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی یہ واقعہ عرض کیا کہ ایک شخص نے جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، تو ادھر اس کا پاس ہی بچہ بھی سویا ہوا تھا۔ جب وہ سورہ پڑھنے لگتا تو اس کا گھوڑا اوپر سے دیکھ کے نا ہنہنانا شروع ہو جاتا، تو اس کے آوازوں سے جو ہے بچہ اٹھ جاتا۔ ایسے 2-3 مرتبہ اس نے تلاوت چھوڑ دی، دوسری دفعہ بھی پھر شروع کرنے لگا، پھر ایسے ہی ہوا، گھوڑا جو ہے اوپر سے دیکھ کے آسمان کی طرف ہنہنائے تو بچہ اس کی آواز سے رونا شروع ہو جائے، اٹھ جائے۔ تو یہ ہے کہ تیسری دفعہ بھی اس نے پھر ایسے ہی اس نے چھوڑ دی تلاوت، تو صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جا کے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے نا تلاوت جاری رکھتے، وہ جو فرشتے تھے قندیلیں لے کر، روشنیاں لے کر، تلاوت سن کر سورہ بقرہ کی، تو آ رہے تھے نیچے، تو اگر وہ نیچے آ جاتے تو لوگ فرشتوں کو دیدار کر لیتے، تو وہ خیر برکتیں تھی، روشنیاں تھی جو لے کر آ رہے تھے سورہ بقرہ جو تم تلاوت کر رہے تھے۔ تو یہی ہے کہ یہ خیر و برکت والی ہے۔ جس نے کوئی کیش کاروبار یہ وہ کرنا ہے تو اپنا معمول میں فراغت کرنی ہے، کثرت کرنی ہے، تو وہ اپنا معمول بنا لے، اس کی تلاوت کو صبح کر لے یا عشاء کے بعد کر لے، تو یہ خیر و برکت ہے۔ سورہ نکلنے سے پہلے سورہ بقرہ پڑھ لے تو یہ کیش ہے، کیش جیسے جب بینک میں ہم نے بینک بیلنس بڑھائے ہوتے ہیں، تو ایسے کاروبار اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے بنا دیتا ہے، بڑے بڑے کاروباروں کے، جو یہ جو ہے سورہ بقرہ تلاوت میں رکھے، یہ ایک کیش ہے۔ مصدق الذی بین یدیہ، سچا کرنے والی واسع چیز کے جو آگے اس کے ہے، والی تنذیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے برکتوں والی سے فرما کر کہہ دیا کہ یہ جو ہے کہیں اللہ نے اسے نور کہا، کہیں برکت کہا، کہیں رحمت کہا ہمارے لیے، کہیں جو ہے خوشخبری کہا، تو یہ سب کچھ ہے ہمارے لیے، یہ قرآن پاک یہ ہوا ہے۔ تو آگے فرمایا مصدق الذی بین یدیہ، کہ یہ سچا کرنے والی ہے جو آگے اس کے کتابیں اتر چکی ہیں، تورات، انجیل، زبور، یہ انہیں بھی سچ بتاتی ہے کہ یہ کتابیں اتری تھیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، تو یہ ان کتابوں کو بھی تصدیق کرتی ہے۔ پہلے کہا کہ یہ برکتوں، خیر و برکتوں والی ہے آپ کی زندگیوں کے لیے، دنیا آخرت کے لیے، اور پھر فرما دیا کہ یہ اگلی جو کتابیں ہیں اس کی تصدیق بھی کرتی ہے کہ وہ سچ اتری تھی۔ والی تنذیرا ام القری و من حولہا، اور تاکہ ڈرائے توں، اور تاکہ ڈرا توں جو ہے بستی والوں کو، مکے والوں کو جو کوئی گرد ان کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس برکتوں والی جو کتاب میں نے تم پر نازل کری ہے، لوگوں کو، مکے والوں کو جو ہے اس سے ڈرا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آ جائیں، اور یہ قرآن پاک جو ہے اسے ماننے کی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو برکتوں والی اتری ہے۔
تو اس پر ایمان لائیں، یقین لائیں اور اسے پڑھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان نبی ہیں، تو ان پر یہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، خیر و برکت والا۔ اور جو ان کے گرد لوگ ہیں انہیں بھی عربی ہو عجم ہو جو بھی ہو جو ہے ان سب کو جو ہے ان کے ارد گرد جو ہیں بسنے والے ان سب کو بھی جو ہے اس سے ڈرانا جی کہ خوشخبری ہے اگر اسے مان لیا جائے ان کے لیے، اور جو نہیں مانتے انہیں جو ہے عذاب دوزخ سے ڈرا کہ اس کتاب کو جو مانے اور پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام الہی جو ہے اترے ہوئے ہیں اور یہ خیر و برکت والی ہے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، پھر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ آخرت کے، کیونکہ وہ لوگ تھے یہ کہتے تھے کہ یہ ہڈیاں گل سٹ جائیں گی تو سرما ہو جائیں گی تو ہم کو کیسے دوبارہ زندہ ہمیں کیا جائے گا، تو وہ اسے یقین ہی نہیں اس بات پر رکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو لوگ کے ایمان لاتے ہیں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں یؤمنون بہ، وہی اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ذات پیدا کر سکتی ہے تمہیں ایک بار پیدا کر سکتی ہے تو وہ یہ بھی اختیار رکھتی ہے کہ تمہیں دوبارہ جو ہے قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرما دیا کہ یہ وہی لوگ جو ہے نا اس کتاب پر ایمان لائیں گے یقین لائیں گے جو کہ آخرت پر یقین ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت کا دن قائم ہوگا، 50,000 سال کا جو ہے دن ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، ہر کوئی اپنی جو ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بیٹی ماں سے چھپ رہی ہوگی، جو ہے باپ بیٹے سے چھپ رہا ہوگا، تو نفسا نفسی کا اس دن عالم ہوگا۔ تو ایسا جو ہے آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نیک اعمال والے کو جنت دیں گے اور برے کو دوزخ دیں گے۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت پر یہ یقین رکھیں، تو وہی یقین رکھیں گے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو جو کتاب پر ایمان لائیں گے تو وہی آٹومیٹکلی جو ہے آخرت پر بھی یقین رکھیں گے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ جو اوپر نمازوں اپنیوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے جو ہم نے اسے بلایا ہوا ہے۔ دیکھیں ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، نیک بزرگ رحمت اللہ علیہ، ان پہ اللہ رحمت نازل فرمائے، منور کرے ان کی قبروں کو۔ تو ہمیں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا جو ہے دیکھنا چاہیے کہ ان کا لقب ہی پڑ گیا شکر کس وجہ سے کہ ان کی ولیہ ماں جو تھیں وہ انہیں نماز کیسے پڑھاتی تھی، شکر کا لالچ دے کر انہیں نماز پڑھاتی تھی۔ تو وہ مسلے کے نیچے رکھ دیتی تھی، تو وہ جب مسلہ اٹھاتے تھے تو شکر پا کر بے حد خوش ہوتے تھے، پھر لگن سے شوق سے اگلے دن نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ نیک بزرگ ان کی ولیہ ماں جو گزری ہیں یہ ہمارے لیے نمونے ہیں، ہم ان نمونوں کو اپنائیں کہ انہوں نے کیسے جو ہے دین کو جاری و ساری رکھا۔ تو ہم پہ بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی اپنے اوپر نماز جو ہے فرض کر کے نماز ادا کریں، اور ساتھ اپنے بچوں کو بھی یہ نمونہ دے نماز کا، اور دین میں جاری و ساری کرنے میں حصہ آپ بھی ڈالیں کہ یہ جو دین ہے جاری و ساری کیسے ہوگا۔ ہم اب اپنے بچوں کو سکھائیں گے، خود سیکھیں گے، خود اپنائیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے اور سیکھیں گے یہ کتاب قرآن پاک خیر و برکت والی۔ اپنی زندگیوں پہ جس نے خیر و برکت والی زندگیاں بنانی ہیں تو وہ اس سے شوق سے اپنے جو ہے زندگیوں میں شامل کر لے، اور پھر اس کا جو ہے دوسرا توحید کے بعد نماز کا جو دوسرا رکن ہے اس کو اپنے کیسے دیکھو نیک بزرگ جو گزرے ہیں جن
ان کے توسط سے انہوں نے جو ہے دین کو جو ہے جاری و ساری رکھا اپنے اوپر، اور دین کے مطابق جو ہے لوگوں کو اس میں ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت جو ہے دین کو جو ہے انہوں نے زندہ و جاوید رکھا، خود اپنایا، لوگوں کو جو ہے اس کی تعلیم دی۔ تو جو ہے ہمیں بھی جو ہے اپنی زندگیوں پہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے دین کو جو ہے اپنانا چاہیے اپنے بچوں پہ، اور تاکہ یہ زندہ جاوید جاری و ساری ہو، ہم بھی اس میں حصہ ڈالیں اپنا۔ تو نماز جو ہے اہم رکن ہے، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایسے ہی نمونے اپنانے کی جو ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کیسے نمازیں پڑھیں، تو ان کی ولیاں ماں نے کیسے انہیں نمازیں پڑھائیں، تو ہمیں بھی ایسے ہی اپنی زندگیوں میں اپنے بچوں کو اس طرف مائل کرنا چاہیے سختی سے۔ اگر شکر کا لالچ یا کسی بھی چیز کا جو ہے انہیں لالچ دے کر کچھ بھی جو کر کے نہ اپنانا چاہیے۔ اس جو ہے تعلیمات ہمیں نیک بزرگوں سے ملی ہیں۔ تو دیکھیں یہ بھی تھوڑا سا رہ گیا باقی واقعہ کہ ایک دن وہ شکر رکھنا بھول گئیں ان کی والدہ، تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو ایسے جو ہے لازوال کام کرتے ہیں والے لوگوں کی، اللہ تعالیٰ بھی پھر جو ہے ان پہ اپنا نا سایہ رحمت رکھتے ہیں، انہیں جو ہے کمی نہیں آنے دیتے۔ تو ایک دن شکر رکھنا بھول گئی تو انہوں نے مسلح اٹھایا، تو جو ہے انہیں شکر جو ہے مل گئی۔ ماں نے تو نہیں رکھی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے کرامت کی اپنے ولیہ ماں اور ولیہ بیٹے پہ، تو شکر دے دی انہیں اللہ کو یہ جو ہے ادا والدہ کی، اور آگے بچے کی جو پڑھتا تھا شکر کے لے کر، تو یہ ادا اتنی پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کرامت کی، اور شکر جو ہے ادھر مسلح کے نیچے سے نکل آئی۔ تو ماں نے سوچا تو یہ اسی وجہ سے ان کا جو ہے نام لقب پڑ گیا شکر، ان کا زیادہ تر جو ہے اسی نام سے جو ہے نا وہ پہچانے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں میں ایسے ہی جو ہے نماز کو لازمی قرار کر لیں، اور 1200 دفعہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے واقیم الصلاۃ آیا نماز کا حکم قرآن پاک میں، تو ہم اپنی زندگیوں میں جو ہے اسے لازمی کر لیں۔ جس نے جو ہے نافرمانی کی اس نے ایسے ہی جو ہے اتنی دفعہ جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے احکام بھیجے ہیں، تو اتنی دفعہ ہی ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور ہم جو ہے اپنی زندگیوں میں اپنے بچوں میں نماز کو جو ہے لازمی قرار دیں اور اس طرف لگائیں۔ تو آئیے اب نماز جو ہے کہتے ہیں نماز تمام باتوں کی جڑ ہے اور یہ کنجی ہے کامیابی کی، تو ہم اس اپنی کامیابی کی کنجیوں کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، تو ہم اپنی زندگیاں جو ہے خوبصورتی میں ڈالیں۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور مصدق لما بینا، اور سچا کرنے والی واصف چیز کے یدئی جو آگے اس کے ہے، میں نے توراتی اور تورات سے والی ہوئلہ لکم، اور تاکہ حلال کروں میں واسطے تمہارے بعض اللہ جی بعض وہ چیز حریمہ جو چیز کے حرام کی گئی علیکم اوپر تمہارے، وجیتکم اور لایا ہوں میں تمہارے پاس بیاجات من ربکم نشانی رب تمہارے کی طرف سے، فتقوا اللہ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واتیون اور کہا مانو میرا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ربی رب میرا ہے، وربکم اور رب تمہارا، فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی، ھذا صراط المستقیم یہ ہے راہ سیدھی، یہ ہے سیدھی راہ صراط مستقیم۔ فلما پس جب احسا دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے
मिनहुमुल कुफरा, उनसे कुफर, काला कहा, मन अंसारी, कौन मदद देने वाला है मुझको, अल्लाह तरफ अल्लाह की, काल खवारीयूना, कहा खवारियों ने, नाहनु हम, अंसारुल्लाही मदद देने वाले हैं अल्लाह को, आमन्ना ईमान लाए हम, बिल्लाही साथ अल्लाह के, वशहद और गवाह है, बेअन्ना मुस्लिमून बेशक हम मुसलमान हैं, रब्बना ए रब हमारे, आमन्ना ईमान लाए हम, बीमा अनजल तू साथ उस चीज के जो उतारी तूने, वत्तबानुर रसूल और पैरवी की हमने रसूल की, फकतुबना पस लिख हमको मा शाहिदीन साथ गवाहों के, व मकरू और मकर किया उन्होंने, व मकरुल्लाह और मकर किया अल्लाह ने, वल्लाहु और अल्लाह ताला खैरुल माकिरीन बेहतर है मकर करने वालों का। तो आइए मुख्तसरन तशरीह और दुआ मलाजा फरमाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से अर्ज किया कि मैं इस चीज़ को जो मुझसे पहले नाजिल हुई तौरात उसको सच बताता हूँ, उसकी तस्दीक करता हूँ कि अल्लाह ताला ने वो जो है बरहक किताबें उतारी। वो किताबें भी रोशनी और नूर थीं, खैर व बरकत वाली थीं। ये है कि लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक उसको बदल लिया था। अल्लाह ताला के अहकाम अपनी जो मर्जी होती थी उसके मुताबिक जो है उन्होंने जो है उन किताबों में तरमीम कर ली थी। तो फरमाया कि मैं अल्लाह ताला ने जो किताब पहले जो है तौरात इंजील उतारी उनकी तस्दीक करता हूँ और फिर जो है सच बताता हूँ, और ये बात जो है और ताकि जो हलाल करूँ, क्योंकि वो चीज़ें अल्लाह ताला ने उस किताब में उन्होंने जो बेजा सवाल कसरत से करते थे तो उस वजह से जो है हलाल चीज़ें थी उन पर जो है सज़ा के तौर पे हराम कर दी गई, उनके बेजा कसरत से फजूल सवाल करने की वजह से, नाफरमानी की वजह से वो चीज़ें जो तुम्हारी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी शरारत और नाफरमानी की वजह से हराम कर दी गई, उनको हलाल कर देना इनके करार देना इनके मिशन में शामिल था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। जैसे ऊँट का गोश्त जो है, ऊँट का गोश्त आपसे जो है अर्ज कर चुकी हूँ कि ये था कि बनी इसराइल जो यकूब अलैहिस्सलाम थे, इसराइल उनका जो है लक़ब था, तो उनको जो है एक बीमारी थी, तो वो उन्होंने जो है कहा अल्लाह ताला से मन्नत मांगी कि अगर इस बीमारी से मुझे शफा हो गई तो मैं जो है ऊँट का जो है गोश्त जो है पसंदीदा है मेरा, मैं उसको ना छोड़ दूँगा। तो ये मन्नत मांगी थी। तो जो है वो फिर ये कहते थे, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने तो मन्नत मांगी थी लेकिन इन्होंने कहा कि ये जो है हराम था ऊँट, तो ये जो है ये क्यों ये जो है हलाल अब हो गया। तो अल्लाह ताला ने इस वजह से जो है उनकी नाफरमानी और शरारत की वजह से जो है बेजा सवाल करने की वजह से कि ये जो है ऊँट जो ना हराम था, बनी इसराइल पे हराम था, तो फिर ये जो है बेजा सवाल करने की वजह से उनको हलाल को हराम कर दिया गया। हालांकि इसकी जो है असल हकीकत ये है, वजाहत ये है कि उन्होंने सिर्फ मन्नत मांगी थी, हराम नहीं हुआ था, लेकिन उनकी शरारत और नाफरमानी की वजह से जो है उन्होंने हलाल चीज़ों को अपने ऊपर ना अपनी जो है ये जो है बेअक्ली की वजह से जो है हलाल चीज़ों को हराम करवा लिया। और हलाल जानवर की चर्बी वगैरह भी ये भी फ़ायदेमंद थी चर्बी, तो उनकी जो है नाफरमानी और उनके जो है बेअक्ली की वजह से ये भी जो है ऊँट का गोश्त भी और चर्बियाँ भी जो है
ज़माने के हालात के मुताबिक जो है ये भी जो है उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ात दे कर भेजा कि उनका जो है हलाल है गोश्त और चर्बियाँ भी हलाल कर दी गई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू और जादूगरों का जोर था, इसलिए वो मोजज़ात देकर उन्हें भेजा गया, जो कि तमाम जादूगर देखकर दंग रह गए। जैसे उन्होंने आसा फेंका तो वो उसदा बन गया, वो सारे जो उनके बने हुए थे जादू से सांप उनको वो खा गया। तो इससे वो दंग रह गए और वो मुसलमान उसी वक्त हो गए कि फांसी पे भी उन्हें जो है चढ़ा दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो है इस्लाम ला चुके हैं, हम इस्लाम की राह में ही हम जो है कुर्बान हो जाएंगे, हमने अल्लाह ताला को ही मानना है और उसे हमने हटना ही नहीं। वो फांसी पर चढ़ गए लेकिन दीन से ना हटे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना तिब और उलूम तबिया का था, तो साइंस का दौर था। चनाचे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो मोजज़ात दिए जिनके सामने तमाम इतबा और साइंसदान अपने आजिज़ और मांदा होने का एतराफ़ किए बगैर न रह सके और अपनी कौम से कहा कि मेरा और तुम्हारा रब एक ही है, बस इसकी इबादत करो, यही सीधी हदायत याफ्ता राह है। लेकिन उनकी कौम राह रास्त पर न आई, ना सिर्फ कुफर किया, इतने ज़ार जो है निशानियां देकर मोजज़े देख कर भी जो है वो बदबख्त कौम जो है राह रास्त पर न आई, ना इस्लाम कबूल किया। ईसा अलैहिस्सलाम पर जो है देखा कि वो परिंद बनाकर मट्टी का तो उसमें फूंकते थे अल्लाह के हुक्म से, तो वो उड़ने वाला परिंदा बन जाता था। पेट के अंधे को जो है फूंक मारते थे तो वो तंदुरुस्त हो जाता था। कोड़ी और बर्स को फूंक मारते थे, वो बन जाता था, जो है जिंदा हो जाता था हुक्म इलाही से। तो मुर्दों को भी जिंदा करते थे हुक्म इलाही से। तो इतने ज़ाहरो ज़ात जो है वो मोजज़ात देख कर भी जो है ना वो कौम जो है उन पर इस्लाम ना लाई, उन्होंने उनका जीना हराम कर दिया, जिससे अल्लाह ताला ने बल्कि उनके कत्ल के लिए के दर पे हो गए। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में कहा कि मुझको कौन मदद देगा। हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, कि हम आपको मदद देने वाले हैं, ईमान लाए हैं अल्लाह पर और गवाह रह कि हम मुसलमान हैं। खलासा निचोड़ ये है कि यार अब हमारे हम तेरी नाजल अंजील और तेरे रसूल पर ईमान लाए, व मकर अल्लाह, और उन्होंने कहा कि हमें ईमान लाए तो लेकिन जो थे उन्होंने कुछ जो ईमान नहीं थे लाए उन्होंने जो है उनका इनकार किया था, नाफरमानी की। तो उन्होंने मकर किया, व मकर, और उन्होंने मकर किया, उन्हें जो है कत्ल करने की जो है मंसूबा बनाया। वह मकरू, और अल्लाह का मकर, वल्लाहु, और अल्लाह ने भी उनसे मकर किया, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला बेहतर मकर करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें जो है उठा लिया जिंदा ना, अल्लाह ताला ने उन्होंने मकर किया उनके कत्ल करने का मंसूबा बनाया, नाउजुबिल्ला। तो अल्लाह ने कहा कि मैंने भी उनसे मकर किया, तो अल्लाह का मकर बेहतर है कि जो मैंने उन्हें जो है जिंदा उठा लिया। यहूदियों ने कत्ल का दाव किया, मकर किया, तो अल्लाह ताला का दाव जो है बेहतर है, अल्लाह का दाव जो अल्लाह करने वाला है। तो यही है हमारी ज़िंदगियों में भी जो है मकर फरेब से पूरा है। एक शख्स दूसरे को जो है मकर करता है कि ये इसे नीचा दिखाना है, इसे तकलीफ देनी है, तो मकर फरेब करता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों का मैं रद्द करता हूँ, मैं मिटाता हूँ मकर, मैं इनसे जो है डाटा मेरा मकर है, मेरा मकर जो है बेहतर है, मैं जो आगे इन बंदों से मकर करता हूँ। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियाँ जो है इस्लाम के मुताबिक जो है सच्ची डालनी चाहिए। और मकर फरेब जो हम एक दूसरे से, रिश्तेदारों से या दोस्तों से या मिलने वालों से या हमसायों से लड़ाई झगड़ों में मकर फरेब उनसे करते हैं, तो अल्लाह ताला जो है उनसे इन मकर फरेब से निबटने वाला है और इनसे डाटा जो है मकर करने वाला है, जो अल्लाह का फरमान है। तो अल्लाह ताला हमें जो है ज़िंदगियाँ जो है आसान मकर फरेब से जो है बड़ी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फरमाए।
وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ عذاب الباس، رب الناس واشف انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس، رب الناس واشف انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس، رب الناس واشف انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہم ملک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ معاف فرما دے، معافیا دینے والے معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معافیاں دے دے، اللہ معافیاں دے دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تم معافیوں کو پسند کرتا ہے اللہ، تو معافیاں دے دے، اللہ گناہ گار سیاہ کارا لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہے، اللہ تو ہم پر گناہوں پر اپنے رحم کی قلم پھیر دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ تو عزت وقار کی زندگی دینا، اللہ عزت وقار کی زندگی دینا،
اللہ عزت وقار کی زندگی دینا، اللہ عزت وقار کی اچھی زندگی گزار کے عزت وقار کی موت دینا، اللہ اچھی زندگی گزار کے عزت وقار کی موت دینا۔ اللہ جتنے بھی مسلمان عزیزوں کا رب اللہ وفات پا چکے ہیں، اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ دینا، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغیچہ بنا دینا، اللہ جنت کے باغیچوں کا ایک باغیچہ بنا دینا۔ ہمیں بھی بہت ڈر لگتا ہے اللہ، ہمیں بھی جاتے ہی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ اللہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ تو کرم فرما، ہمیں اپنے کرم سے فرما، اللہ سرفراز فرما، اللہ ہمیں اپنے ہاتھ رحمت سے اللہ سرفراز فرما، اللہ ہمیں پر اپنی ہاتھ رحمت کا سایہ کر دے، اللہ اپنا بڑے فضل سے نواز دے۔ اللہ تو پردیسیوں کو اپنی زمان میں رکھنا، اللہ پردیسیوں کو اللہ اپنی زمان میں رکھنا، اللہ آل الارض سمیت اللہ حیرے رکھنا، اللہ تو ترقیاں دینا، اللہ کاروبار قائم دائم رکھنا، ترقیاں دینا، فضل دینا، رحمتیں کرنا، اللہ تو اپنا سایہ رحمت رکھنا، اللہ تو پاکستان کی تو حفاظت فرما، اللہ اسے خوشحالیاں ترقیاں دے۔ اللہ یہ مکمل اسلامی ریاست بنانے کے لیے لا الہ الا اللہ پر حاصل کیا گیا تھا، اللہ ان کی بچیوں برعکس اللہ مندروں والوں کے کی تقلید کر رہی ہیں، اپنے اسلام کو چھوڑ کر، اپنے ایمان کو چھوڑ کر، اپنے مسلمان کو چھوڑ کر کوکے والیاں جو ہے بچے پہن کے اس کی تقلید کر رہے ہیں اللہ غیر مسلم کی، اللہ تو انہیں ہدایت کا عملہ اجلا عطا فرما۔ اللہ پینٹے شرٹیں بچیاں ڈال رہی ہیں بغیر دوپٹے کے پھر رہی ہیں، نمونہ اللہ غیر اسلامی دے کر بنی ہوئی ہے، اللہ ان کو اللہ بچے بچیوں کو عورتوں کو اللہ اسلام میں ڈال، اللہ اسلام میں ڈال، اپنی ایمان اوڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ دوپٹہ تو سایہ رحمت ہے، اللہ انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم پہ کوئی چیز گم ہوئی ہے، رحمت گم ہوئی ہے ہم سے، اللہ پسی میں ہم جا گرے ہیں، ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رتبہ مقام دیا تھا، اللہ تو انہیں اپنا جو ہے مسلمانی اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ بچیوں کو جن کے رشتے نہیں ہوتے ان کے نیک رشتے کر لے، بچیاں تو نے رحمتیں دی ہیں، اللہ انہیں رحمت بنا کے رکھنا، اللہ انہیں کہ نیک سبب بنا دے، اللہ ان کے نیک سبب رشتوں کے بنا دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو بل اولادوں کو نیسل اولاد سے نوازے، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ ہمیں حسد و حسد سے بچا، اللہ ہمیں حسد و حسد سے بچا، اللہ حسد و حسد سے بچا، اللہ ہم کھاتا پیتا کہ دوسرے کو دیکھے تو ماشاء اللہ بولیں، برکت کی دعا دے، اللہ ماشاء اللہ بولے اور برکت کی دعا دے، اللہ بد نظروں سے بچانا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا، اللہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی حق ہے کھانے پینے کا، اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کو پیدا کیا ہے، وہ سب بھی حق رکھتے ہیں اچھا کھانے کا، اچھا پینے کا، اللہ ہمیں ذہنوں میں وسعت عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں سے کینہ بغض نکال دے، اللہ ہمارے دل کینے بغض سے پاک کر دے، اللہ ان لوگوں نے جو کینے بغض والے حسد والے لوگ ہیں اور جلا دوسروں کو نظریں لگانے والے حسدوں کی نظر میں رکھنے والے لوگوں سے اللہ بہت گندگی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ اس گندگی کو اللہ تو صفایا کر دے، اللہ اس گندگی کا تو صفایا کر دے اور ان کو اس گند سے دور رکھ، حسد سے بد نظروں سے، اپنے ہی حال میں ہم مگن اپنی زندگی جو ہے گزارے قرآن پاک میں اور اپنے بچوں کی تربیت میں ہم جو ہے زندگی گزارے بزی ہوں، اللہ تو ہم پر اپنا کرم فرما، اللہ ہمیں ہمارا تو مالک بن جا، اللہ تو ہمیں کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، اللہ تو کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچا، اللہ کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچا، اللہ تو کامیابیوں کامرانی کی منزلوں پہ پہنچا، تو ہمارا ساتھی بن جا، تو دوست بن جا، ولی نصیر بن جا، اللہ قدر قدر میں آسانیاں کر، کامیابیاں کر، اللہ تو ہمارا اس پر رحمت کا سایہ رکھ، تو ہمارے سروں پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھ، دست شفقت رکھ، اللہ روزیاں دے دے گا آپ سے، ہر و برکت والیاں روزیاں دے دے، اللہ ہر و برکت سے روزیاں دے دے، عافیت والیاں روزیاں دے دے، اللہ الرازقین اللہ الرازقین اللہ الرازقین، اللہ بہترین کھانوں کا رزق دے کثرت سے، اللہ بہترین کھانوں کا کثرت سے رزق دے، اللہ بہترین کھانوں کا رزق دے، بہترین پھلوں کا اور بہترین پوشاکوں کا بہترین کثرت سے رزق دے، اللہ بہترین پوشاکوں کا کثرت سے رزق دے، اللہ بہترین پوشاکوں کا کثرت سے رزق دے،
اللہ پھلوں کا کثرت سے رزق دے، اللہ کثرت سے اپنی جناب لائی سے پھلوں کا رزق دے، اللہ ہر برکت والا رزق دے، اللہ ہر برکت والیاں زندگیاں دے، اللہ صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ ہر برکت والیاں عافیت والیاں پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار غیب سے عطا کر دے، بے روزگاروں کو روزگار غیب سے عطا کر دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو رحم فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ رحم فرما دے ہمارے حالوں پہ، اللہ کاروبار دیے ہیں جن کو اللہ ان کو وسیع کر دے، اللہ تو کاروبار جن کو دیے ہیں انہیں وسیع کر دے، اللہ ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھنا، اللہ ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھنا، اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا، اللہ تو ہمارے بچوں کو نمازی بنا، دین کا عالم بنا، فاضل بنا، اللہ ہمارے گھروں سے قرآن پاک کی آوازیں گونجے، نعت شریف کی آوازیں گونجے، اللہ تعلیمی اداروں میں بچے تعلیم حاصل کرنے والوں کو بھی تو کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچا، اللہ کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچا، تو ان کا ولی و نصیب بن جا، قدم قدم پہ آسانیاں کر دے، اللہ ان کی قدم قدم پہ کامیابیاں کر دے، آسانیاں کر دے، تو انہیں کامیاب ادارے سے فارغ کر، کامیاب ادارے سے فارغ کر، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تیری بلند صفتوں میں سے صفت ہے یا ارحم الراحمین، اللہ تو فلسطین پہ رحم فرما دے، جہاد کر رہے ہیں اللہ شہادتیں پا رہے ہیں، تو اللہ ان کی قبول فرما، ان پہ رحم فرما، ان کے بچوں پہ اللہ انہیں سکون کی زندگی دے، اللہ مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما، پھر سلطان ایوبی پیدا کر جو تیری مسجد اقصیٰ آزاد کروائے، اللہ تو مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمانا، ہمارے حالوں پر رحم فرما، ہمارے حالوں پر رحم فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول